اور جاہل الجھنا چاہے تو کیا کہو؟ سلام. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ وہ سلامتی والا سلام نہیں ہے. سلام دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ ایک ہوتا ہے سلام محبت، سلام محبت، اور دوسرا ہوتا ہے سلام متارکت، سلام مودت. جو محبت کا سلام، مودت کا سلام ہے، یہ وہی سلام ہے کہ جس سلام کے تعلق سے اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا الا ادلكم على شيء ان فعلتم تحابب بينكم اذا لقيتم فسلموا. اے لوگوں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم جو ہے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. You will not enter the heaven unless you become mu'min, believer and faithful. And you will not become faithful and believers unless and until you love each other. Shall not I tell you about a thing which if you do, you will start and begin to love each other. When you meet each other, greet them with salam. جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کیا کرو، سلام سے محبت بڑھتی ہے. یہ وہ سلام ہے اہل ایمان، نیک، صالح، ہر طرح کے اچھے لوگ، ان کے لیے سلام. یہ معاشرے میں برے بھی لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، الجھنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ سلام کیا ہے؟ یہ دلی سلام نہیں ہے، یہ تسلیم زبانی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے. یہ زبانی سلام، یہ سلام متارکت ہے، ترک کرنا، چھوڑنا، ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس سے دوری اختیار کر لینا. ٹو ڈسٹینس ون سیلف فرام دیم، ٹو کیپ اے اسپیس، اے ڈسٹینس، اینڈ ٹو فالو دی کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. دیٹ از ڈو ناٹ انڈلج، ڈو ناٹ انڈلج and do not quarrel with the jahils. And in another verse Allah the Almighty says, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. O beloved sallallahu alaihi wasallam, turn your face away from the jahils. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ جاہلوں سے موڑ لیجئے، جاہلوں سے پھیر لیجئے. تو جاہلوں سے اپنا چہرہ پھیر لو، اور جو اہل علم ہیں ان کی طرف اپنی توجہ کرو، ان کی طرف اپنی توجہ کرو جو اہل علم ہیں، تاکہ تمہیں جاہلوں کی صحبت میں اور ان سے بحث و مباحثے میں سوا نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، اور اہل علم کی صحبت میں فائدے کے علاوہ نقصان نہیں ہے. دیکھو تو ثواب، بیٹھو تو ثواب، سنو تو ثواب، محبت کرو تو ثواب. اہل علم سے محبت بھی عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے. دیکھنا عبادت ہے، ان کی باتیں سننا عبادت، عمل کرنا عبادت، خدمت عبادت، محبت عبادت. یہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جاہلوں کی صحبت میں گھاٹا ہی گھاٹا. There is sheer loss and there is loss and total loss
in their companionship and keeping contact with them and having relationship with them. So therefore, one must refrain. One must keep himself away from their company, from their friendship, from keeping contact with them. As we had in our last lecture, dars, said about the benefits of sohba. ہم نے اپنے آخری پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ صحبت کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے انعامات کیا ہوتے ہیں، کہ اچھوں کی صحبت سے انسان جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کتا جو ناپاک نجس اور جانور ہے، وہ اچھوں کی نیکوں کی صحبت سے وہ جنت میں جانے کے لائق بن گیا. یہاں تک کہ اس کا تذکرہ، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا. Allah the Almighty is making a mention of the dog, not once and twice, but many times. And each and every time Allah is mentioning about the man of the cave, He is mentioning about the dog. جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر فرماتا ہے، اس کتے کا بھی ذکر فرماتا ہے. اس کتے کا بھی ذکر فرماتا ہے. کیوں؟ This status the dog has got due to their good company. کتے کو یہ مقام ان کی اچھی صحبت سے ملا ہے، صحبت سے ملا ہے. اس لیے دوستی کرو تو اچھوں سے، بات کرو تو اچھوں سے، سنگت اختیار کرو تو اچھوں کی، کھاؤ تو اچھوں کا کھاؤ، کھلاؤ تو اچھوں کو کھلاؤ. بروں سے بچنا چاہیے. البتہ تبلیغ، propagation, we must continue to call them. We must continue to call them towards the way of Allah subhanahu wa ta'ala, the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the path of piety, the path of guidance, the path of hidayah. ہدایت کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، اتباع کے راستے پر ہمیں ان کو بلاتے رہنا چاہیے. لیکن اس میں بھی جو ہے ہم جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنیں گے، بلکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. Call unto the way of your Lord through wisdom and beautiful preaching. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت سے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And when you debate with them, debate in the most beautiful, sweet and soft manner, gentle manner. And you should never lose your patience. کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. You should never lose patience. Control yourself. Struggle and toil and try to bring them on the right path and pray in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, give them guidance. And in the words of Ala Hazrat Imam Sunnat rahmatullahi ta'ala, he says, یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل. یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل. تیری قدرتیں ہیں کامل، انہیں راست کر خدایا. کتنی پیاری دعا ہے. What a beautiful prayer it is. یہ تصورات باطل means these wrong and evil ideologies and imaginations, ideas. تیرے آگے کیا ہے مشکل. They are not difficult in your court. تیری قدرتیں ہیں کامل. You are the omnipotent. Your powers are infinite. انہیں راست کر خدایا. Oh Allah, oh my Lord, give them guidance. اے اللہ تو ان کو ہدایت دے.